نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق اللہ العظیم۔ برادران مکرم، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عجز و انکساری۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ بننے کے بعد بھی عجز و انکساری کے پیکر تھے۔ تہذیب الاسماء واللغات کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدتنا انیسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے محلے کی بچیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتی، آپ ان کی دل جوئی کے لیے دودھ دوہ دیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت محمد بن سعد وغیرہ بیان کرتے ہیں جب آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب آپ ہمیں دودھ دوہ کر نہیں دیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دوہ کر دیا کروں گا، مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ آپ خلیفہ بننے کے باوجود بھی ان بچوں کو دودھ دوہ دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر یوں سلام کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ آپ پر سلام ہو، یعنی اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ پر سلام ہو۔ آپ نے نہایت ہی تعجب کے ساتھ ارشاد فرمایا اتنے لوگوں میں تم نے صرف مجھے خاص کر کے سلام کیا؟ یعنی کیا مطلب؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی عاجزی فرماتے تھے، اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز نہیں ٹھہراتے تھے۔ اسی طرح آپ عجز و انکساری کا انداز کچھ یوں دیکھیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے پانی بھر لاتے، اس کا تمام کام سر انجام دیتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے آپ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، سارے کام ان سے پہلے ہی کوئی کر گیا تھا، یعنی پہلے آپ اپنے طریقہ کار سے آتے، اپنے ٹائم سے آتے، کام کرتے، لیکن ایک دن آئے سارے کام ہو چکے تھے۔ بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو وہی صورتحال، سارے کام ہو چکے ہیں۔ جب 2-3 دن ایسا ہوا آپ کو بہت تشویش ہوئی، ایسا کون ہے کہ میرے آنے سے پہلے فاروق اعظم کہے کہ یہ کام ہوئے ہوتے ہیں، میرے آنے سے پہلے یہ کام کون کر کے جاتا ہے اور مجھ سے نیکیوں میں سبقت کون لے جاتا ہے؟ ایک دن آپ آ کر کہیں چھپ گئے، جب رات ہوئی تو دیکھا خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے۔ آپ حیران ہوئے، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ایسی انکساری؟ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خلیفہ بن گئے تو خلیفہ بننے کے بعد آپ کا نظام بدل کے نانا، خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ خوددار رہے اور وہی عجز و انکساری کے علم بردار رہے۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ کے اندر سب سے بڑی خودداری یہ ہے کہ جب آپ خلافت کی مسند پر جلوہ افروز ہو گئے تو بیت المال سے وظیفہ لینے کے بجائے آپ نے اپنی تجارت کو ترجیح دی۔
تو آپ ایک دن تجارت کے لیے چل پڑے، راستے میں جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم مل پڑے، فرمایا بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم آپ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ جائیں گے ادھر ادھر تو خلافت کے معاملات میں خلل پیدا ہوگا، لیکن آپ اندازہ لگائیے صدیق اکبر خلیفہ بھی ہیں، اس کے باوجود آپ تجارت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ عز و انکساری کا یہ نہیں کہا میں تو اب خلیفہ بن گیا میں اپنا کام کیوں کروں، نہ بچیوں کو دودھ بھی نکال کے دیتے تھے، اور خواتین بوڑھی عورتوں کے گھر کے اندر جا کر چپکے سے کسی کو بتانا نہیں۔ آج ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو 20 بندوں کو دکھلاوا کرتے ہیں، لیکن وہ تو بھی ہستیاں تھیں نا۔ آج ہم ان کے نام کے ٹھیکیدار تو بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے کردار پر عمل کرنے والے نہیں بنتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کرتے ہیں تو رات کو چھپ کے کرتے ہیں اور دودھ نکال کر دیتے ہیں، تو اپنے اندر یہ نہیں ظاہر کرواتے کہ میں خلیفہ ہوں، اور اگر خلیفہ بن بھی جاتے ہیں اس کے باوجود آپ تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں، تو بتاتے کیا ہے کہ اپنے اندر عز و انکساری پیدا کرو۔